السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، جہاں میں آپ کو کچھ فیوریٹ ناول پڑھ کے سنایا کروں گی انشاءاللہ. سو کائنڈلی ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. سو ان دس وے یو ول نو وین ول مائی نیکسٹ ویڈیو کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یارب بائی سمیرہ حمید. یہ اس ناول کا تیسرا پارٹ ہے. جوان لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سنتی آ رہی تھی. اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی. میرے پاس اتنے پیسے نہیں امرا کہ تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیج سکوں، نہ ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے. میں نے تمہارے بابا سے بات کی ہے، وہ الٹا مجھ پہ ہاتھ سننے لگا کہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجنے سے اچھا ہے تمہارے لیے زیورات بنا کے رکھ لیں، یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کروا دیں تاکہ تمہاری شادی میں کام آئیں. دیکھو اب تو یہ سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پہ پیسہ لگانا بربادی سمجھتے ہیں اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا دیتے ہیں. امرا، میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور سارا سال گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں. جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی سے خود کو بچانے کی رائے برابر بھی کوشش نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے رشتہ ختم کیا، وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دیکھ کر تقاریر کرتی تھی. میں اس لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو. پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھلی نکلی جو اندر سے گلا سڑا ہوتا ہے. ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. ہم جو خود کو سیدھی راہ پر سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں. امرا، میرے دل کے ٹکڑے، اب وہ مرنے کی کوشش نہ کرنا. میں اس دکھ کو جھیلوں گا. دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. دادا نے اسے بلوچستان کا 15 روز کا ایک اور دورہ کروا دیا اور جیسے تیسے منا کر کالج میں داخلہ کروا دیا. پر اب اس کی زندگی تھوڑی تلخ ہو چکی تھی. اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں. ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا. اماں اور دادی نے خود امرا کے لیے کہا، لیکن ماموں دانیہ کے لیے اصرار کرتے رہے. اتنے ڈرپوک ہیں سب، کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں. وہ تلخی سے دادا سے کہتی، جو خدا سے دور ہوتے ہیں ایسے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں. میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں. میرا کوئی مقصد نہیں، بس خوش رہنا چاہتی ہوں. ہو سکتا ہے کوئی تمہارا مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنے ماضی کے دکھوں پر ہنسو. ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو. مجھے اس پر شک ہے. میرے لیے بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں، بس کچھ بھی نہیں. اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی. مزید یہ کہ اس کی جلد پروموشن ہو گئی
اور کمپنی کی طرف سے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ، یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرا نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو فریاض سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ، ورنہ اگر امرا چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرا اور فریاض نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرا نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ بس اتنا ہی جواب کافی تھا۔ کالج وہ جا رہی تھی، دادا سے کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل حادثہ ہوتا یا بابا کو اسٹور پر کوئی نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ یہ ٹھیکہ زور و شور سے اب دوسروں نے لے لیا تھا۔ امرا کو ایسا لگتا تھا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، اور روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی، مگر اس کے تعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی تھی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور اس سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے۔ نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے اور نہ اس نام سے جڑے، شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے گھومتے پھرتے۔ وہ ان سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوف زدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر بیدار کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہ دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہکے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی ہے جسے سانپ بار بار سانپ کھا لیتا ہے، اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آتا جاتا ہے، بار بار۔ امرا جیسی خوبصورت لڑکی کو نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کو پسندیدہ مشورہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسروں کی خاموشی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کہاں ملتے ہیں؟ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین، امرا مایوس اور بیزار سی رہنے لگی۔ نامعلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب، کہ اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تو کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالج یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے۔ 50%، 60%، 70%،
نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی۔ لیکن بابا کو یہ مشورہ وہی سراسر ایک مذاق لگا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ دادا کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بحث فائدہ دیتی ہے، نہ دلائی۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی۔ اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 100 بار "سوری، یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک" جیسی ای میلز پڑھی تھی، پر اس نے گنتی چھوڑ دی تھی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا، اور اس نے بہت خفا ہو کر بہت چل کر ایک خفی میل انہیں ضرور کی: "میں ہوں منحوس ماری، میں چل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر"۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی، جس میں وہ انتھک کوشش کرنے اور کبھی ہار نہ ماننے پر بڑا سا لیکچر تھا، ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں، جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ان میں سرفہرست نام محمد علی اور چارلی چپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز میں بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، FSC میں صرف A، اور گریجویشن میں بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر سکے۔ ایسی صورت میں جب کہ اس کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں، وہ کیسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ ناانصافی؟ آئے بڑے انصاف کے علمبردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سکڑ لکھی تھی، جو کچھ ایسے تھی: "پھر بھی ہم سوچ رہے شاید آپ کے لیے آفر کچھ کر سکیں، پلیز جل کر مت مریے گا، ہمیں وقت دیں"۔ اس نے وقت دے دیا۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کے دوران اس کا BA کا رزلٹ آ گیا، A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی محنت کر لے، امرا واجد کو A+ نہیں دینا۔ امرا واجد کو A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ A پر + کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اسے کہا: "ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30% ہر حال میں آپ کو 2 سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا، باقی 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں میں۔ اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا، ہم صرف عارضی طور پر یہ سب مہیا کریں گے"۔ تو منحوس ماری
اور جل مروگی کے الفاظ کام کر گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا۔ کچھ دادا نے اپنے اور کچھ دادا نے دوستوں سے قرض لیا اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ دادا اسے خوب چہک کر باتیں کرتی۔ برسوں کی کئی اب ختم ہوئی تھی۔ دادا پوتی میں اب پھر سے خوب بننے لگی۔ اس کے انداز تو کچھ ایسے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو، اور دادا کے ایسے جیسے وہ ڈگری لے کر آئے گی تو رونا دھونا مارنا بھول جائے گی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتی اور آس پاس ہر چیز کو ایسے دیکھتی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو۔ دادا کچھ بھاپ گئے۔ امرہا پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا، صرف پڑھنا وہاں پہ، باقی تمہارے تمام فیصلوں کا اختیار آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہاں پر ہی جاب کرے گی اور وہیں رہے گی۔ دادا پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے۔ اسے لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی اور وہ لکھ کے دینے کو تیار تھی کہ کبھی ہوگی بھی نہیں۔ وہ دونوں مال پہ چلنے والی سفید بگھی پہ بیٹھے تھے۔